على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، یہ ایک ادارے کی فضیلت پانے والے طلبہ کی تقریب کا موقع ہے۔ اس موقع پر میرے استاذ گرامی حضرت مولانا محمد شفیق مدنی حفظہ اللہ، ان کی ایک رہنمائی کے ناطے میں چند علمی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آپ کی ایک سوئی ضروری ہے۔ یہ ہمارے دینی ادارے، ان اداروں میں جہاں ہم دین کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو علوم نبوت سے مزین کرتے ہیں، وہاں ان اداروں کا کام یہ ہے کہ معاشرے میں جو مسائل پیش آئیں ان مسائل کے بارے میں بھی لوگوں کو رہنمائی کریں، کیونکہ ہمارا یہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ دین ہر دور میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اس وقت یہ دین ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ نئے سے نیا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، اللہ نے جو قرآن و سنت ہمیں دیے ہیں، اس قرآن و سنت میں ہمارے ہر مسئلے کی رہنمائی موجود ہے، اور ان میں سے ایک مسئلہ جس کی طرف میں 5-6 منٹ میں آپ کی طرف اشارہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اب سے 4-6 مہینے پہلے ہمارے ملک میں یہ ایک قانون کا مسئلہ پیش آیا تھا، جس قانون کے اندر معاشرے میں جو لوگ صنفی مسائل کا شکار ہیں، جنہیں ہم مخنث کہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک قانون پیش کیا گیا تھا۔ اس قانون کے بارے میں نے اپنے استاد صاحب حضرت مولانا محمد شفیق مدنی حفظہ اللہ، ان کی رہنمائی میں ایک کتاب ترتیب دی ہے، جس کتاب کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے علماء میں، پاکستان کے دینی مدارس میں اس موضوع پر یہ رہنمائی کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، آپ کے اس ادارے کو دیا ہے کہ ہم لوگوں نے ہر مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف پیش کیا، قرآن و سنت کی منشا پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا واعظ کیا، ایسی نصیحت کی کہ صحابہ کرام نے سمجھا جیسا کہ یہ آپ کا آخری واعظ ہے، جس کے اندر آپ لوگوں کو الوداع کہنے والے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں آپ کا واعظ اتنا پر اثر تھا کہ اس سے لوگوں کی آنکھیں بہہ پڑی اور لوگوں کو موت یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں ایک ایسی حالت پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمانوں، تمہیں میں ایک ایسی کیفیت پر چھوڑے جا رہا ہوں جو روشن دن کی طرح ہے، بالکل صاف ستھری شریعت پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیلھا کنہارھا، اس دین کے اندر جو مخفی باتیں ہیں وہ بھی اتنی واضح کر دی گئی ہیں، اتنی واضح کر دی گئی ہیں کہ چڑھے سورج کی طرح ان کو نمایاں کر دیا گیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کی وضاحت کس نے کرنی ہے؟ ہمارے ان بھائیوں نے کرنی ہے، جن بھائیوں نے آج صحیح بخاری کے درس کو مکمل کیا ہے اپنے ایسے اساتذہ کرام سے، جن میں سے ہمارے ایک استاذ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد شفیق مدنی حفظہ اللہ ان میں شامل ہیں۔ مولانا نے اس کتاب کو لفظاً پڑھا، آپ میرے استاذ ہیں، آپ سے میں نے بہت سیکھا اور اس کی بہت سی اصلاحات کی، تو اس ناطے ہی میں اس کتاب کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں۔ تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ معاشرے میں جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی واضح شریعت پر چھوڑ کر گئے،
تو وہ واضح شریعت کس نے واضح کرنی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے دین کا علم سیکھا ہے، جنہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا ہے، انہیں چاہیے کہ رسول اللہ کے اس دعوے کو واضح کر کے پیش کر دیں۔ دعویٰ ہے آپ کا یہ کہ میں تمہیں ایسی شریعت پر چھوڑے جا رہا ہوں جو چڑھے سورج کی طرح واضح اور نمایاں ہے۔ تو بہرحال ہمارے دین کے اندر جو وضاحتیں موجود ہیں، ہر مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اور یہ جو مسئلہ جو آپ کو بتایا کہ آج سے 6-8 مہینے پہلے ہمارے ملک میں قانون سازی ہوئی ہے مخنث لوگوں کے بارے میں، ہمارے دین میں اس کے بارے میں بھی بالکل واضح احکام موجود ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر اس کے بارے میں ساری تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، اور یہ تازہ مسئلہ ہے، اس زمانے کا، اس سال کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ مختصراً ایک دو نکات میں پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ ہمارے دین میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 2 ہی صنفوں میں پیدا کیا ہے۔ تمام انسان یا تو اللہ نے ان کو مرد بنایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو عورت بنایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ وہ ذات ہے جس نے 2 جوڑے پیدا کیے ہیں۔ صرف انسانوں میں 2 جوڑے پیدا نہیں کیے، بلکہ تمام کی تمام چیزوں میں اللہ نے 2 ہی جوڑے پیدا کیے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ بڑی عظمت والی وہ ذات ہے جس نے تمام چیزوں میں اللہ نے 2 جوڑوں کا نظام پیدا کیا۔ مما تنبت الارض، زمین سے جتنی چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی اللہ نے 2 ہی جوڑے بنائے ہیں۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، تم انسانوں میں بھی اللہ نے 2 جوڑے بنائے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں اللہ نے جوڑے 2 ہی بنائے ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ تو چیزیں 3 ہی طرح کی ہو سکتی تھی، یا تو انسان یا نباتات، یا جن کو ہم نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں یا مرد بنایا ہے یا عورت بنائے ہیں، تیسرے اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیے۔ تو ہم معاشرے میں جن لوگوں کو کہتے ہیں نا تیسری جنس ہے، تو ہمارا دین اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ تو دین کی رہنمائی یہ ہے کہ اللہ نے پیدا تمام کو یا مرد بنایا ہے یا اللہ نے تمام کو عورت بنایا ہے، 2 ہی بنائے ہیں، تیسرا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اب معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت سے مسائل ہیں، ان کے رہن سہن، ان کے معمولات مختلف ہیں، ان کی عادات، ان کے طور طریقے مختلف ہیں۔ تو ہمارے دین کی رہنمائی یہ ہے کہ ہر انسان کو اس بارے میں پہلے فیصلہ کرنا چاہیے، پورا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ شریعت میں اس کی جو علامات موجود ہیں، ان علامات کے مطابق ہر انسان کو اس بات کا واضح تعین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے کیا اس کو مرد بنایا ہے یا اللہ نے اس کو عورت بنایا ہے، اور اس کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہر چیز قرآن و سنت میں موجود۔ رسول اللہ یہ کہتے ہیں جب انسان رحم مادر میں ہوتا ہے تو رحم مادر میں 40ویں دن اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ اس دن آ کر اللہ سے پوچھتا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو لڑکا بنایا جائے یا لڑکی بنایا جائے۔ اور اس دن فرشتہ اللہ سے پوچھ کر 42ویں دن اس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ دنیا میں آنے والا انسان لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، تیسری کوئی صنف نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیادی نقطہ یاد رکھنے کا ہے۔ یہ مسئلہ اس بارے میں دین بڑا واضح ہے کہ انسان 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں۔ اب جو انسان ان کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور خلل ہے، کوئی اور الجھن ہے، کوئی اور ابہام ہے، تو ہمارے دین نے اس بارے میں واضح بات کہہ دی۔ وہ واضح دوسرا اصول یہ ہے، پہلا اصول یہ ہوا کہ تمام انسان بلکہ تمام جوڑے ہیں ہی 2، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے اس کو مردوں والے کام کرنے چاہیے، جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے اس کو عورتوں والے کام کرنے چاہیے۔ اور بعد کی باتیں تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہر وہ انسان جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں والے کام کرے یا عورت ہوتے ہوئے مردوں والے کام کرے تو یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ملعون کام، لعنت والا کام۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر لعنت کی گئی جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں جیسے کام کریں اور جو عورتیں ہوتے ہوئے مردوں جیسے کام کریں، تو بنیاد رستہ ہی بند کر دیا ہمارے دین میں۔ ایک اور بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ وہ انسان ہم مسلمانوں کے رستے پر نہیں ہے جو مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت کرے، عورت ہو کر مردوں کی مشابہت کرے۔ ایک اور بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان جنت میں ہی نہیں جائے گا جو ہے تو مرد لیکن کام عورتوں والے، چال ڈھال عورتوں جیسی، یہ ہے وہ عورت اور کام وہ مردوں جیسے کرے۔ تو دوسرا اصول کیا ہو گیا؟ پہلا اصول یہ ہے کہ صنفیں دو ہی ہیں، اور اصول نمبر 2 یہ ہے کہ جو انسان کی صنف ہے اس کو پہچانا جائے۔ پہچاننے کے طریقے علماء کرام بتائیں گے، آپ مولانا سے ملیں گے، مولانا آپ کو بتائیں گے، قرآن و حدیث میں اس کے ذرائع موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو انسان جیسا ہے اس کو وہی زندگی میں رستہ اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو مرد ہے مردوں کی طرح، جو عورت ہے اس کو عورتوں والے کام کرنے ہیں، اور جو اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام شروع کرے گا تو وہ آدمی، کبھی اللہ کے نبی نے اس کو ملعون کہا، کبھی کہا کہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے، اور کبھی حتیٰ کہ یہ کہا کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے نا کہ کوئی انسان اگر یہ بات کہتا ہے، علماء کرام نے یہ بات بھی ظاہر کر دی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ لوگوں میں جو انسان صنفی مسائل کا شکار ہے ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ان میں سے وہ انسان جو اپنے شعور، اپنے ارادے کے ساتھ اس کی صنف کی مشابہت کرتا ہے وہ تو ملعون ہے، لیکن جو بغیر ارادے کے پوری کوشش کرتا ہے وہ مرد، اور آواز میں اس کے عورتوں جیسی باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو علماء کرام کہتے ہیں ایسے انسان کا فرض کیا ہے؟ اس کا کل فرض اتنا ہے کہ اس کو اپنی صنف کے مطابق کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہ کر پائے تو اس کے اوپر پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس کو اپنی چال ڈھال، اگر وہ عورت ہے تو عورتوں جیسے کپڑے پہننے چاہیے، عورتوں جیسی عادات اختیار کرنی چاہیے، اور اگر اس کے باوجود اس کی چال ڈھال درست نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ مریض ہے اور سب کو اسے ہمدردی کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا انسان جو ہے وہ عام انسان سے بھی چند درجے آگے ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایک آزمائش دی، جیسے کوئی بندہ نابینا ہو گیا، جیسے کوئی بندہ معذور ہو گیا، تو اس کو یہ معذوری ہے، اور معذوری کے ناطے اس کو یہ کوشش کرنی ہے کہ جو اس کی صنف ہے اس کو اختیار کرے۔ یہی دین کا اس سے تقاضا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود اس کو کوئی بندہ مذاق اس کا اڑائے، آتے جاتے لوگ اس کے بارے میں ہنسیں، تو ہمارے دین میں اس کے بارے میں بھی سزا موجود ہے۔ یہ باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ایک تو یہ کام اس ادارے سے ہوا ہے، اور یہ اس دور کا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے علماء کرام نے میدان میں جا کے کام کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو بھی مذاق اڑانے کے لیے، طعنہ کرنے کے لیے کسی دوسرے کو کہ تم مخنث ہو، تم فلانے ہو، جو بندہ کسی کو مذاق اڑانے کے لیے بات کہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے کسی کو کہا یا مخنث، اے خسرے، اے زنانے، فلاں فلاں نام اس کے لیے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی صنف کے مطابق اپنی عادات کو اختیار کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا الزام لگانے والے کو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 20 کوڑے مارے جائیں۔ تو کیا کیا دین کے اندر بات آ گئی؟ دین کے اندر ایک ایک بات واضح ہے، ہر بات متعین۔ تو کیا واضح بات آئی؟ انسان یا مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں، پھر انسان جو مرد ہے یا وہ عورت ہے اس کو ویسی عادات اختیار کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جیسا وہ ہے اس کو ویسے ہی رستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہ کر پائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں بلکہ اس کے بعض اوقات اجر بھی ہیں۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کو یا اپنی بہن کا مذاق اڑائے، جو مذاق اڑائے گا اس کی سزا ہے ہمارے دین میں۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، حدیث میں یہ بات بتائی کہ کوئی انسان بھی کسی مسلمان کا مذاق اڑائے، جو مسلمان اپنی عادت کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنی معذوری کو وہ صحیح کرنا چاہتا ہے، تو جو مذاق اڑائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو 20 کوڑے مارے جائیں۔ اور آخری نقطہ اس بحث کا یہ ہے، اس کے بعد بات کو میں ختم کرتا ہوں، آخری نقطہ یہ ہے کہ جب اسلام میں مشابہت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس کا کوئی رستہ ہی ہمارے دین میں گنجائش ہی نہیں ہے، جس کو مرد بنایا اس نے مردوں کی طرح رہنا ہے، اس نے مردوں کی طرح نماز پڑھنی ہے، تو ماں باپ کا جو رویہ ہے، معاشرے کا جو رویہ ہے کہ ماں باپ ایسے بچوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے، معاشرے میں لوگ کہتے ہیں تمہارے گھر کون کیسے پیدا ہو گئے، تو ماں باپ کا یہ کام کرنا بھی ظلم، یہ ماں باپ ان پر یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کریں۔
ان کا جو بچہ ہے جو بچی ہے اگر ایسی مجبوری کو مشکل میں کوئی آ گیا تو اس کو جس طرح کسی کا کوئی نابینا بچہ ہے تو اس نابینا بچے کے ساتھ وہ امتیاز نہیں کر سکتا، تو جو ماں باپ بھی ایسے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے بچہ یا بچی کے ساتھ، تو ماں باپ اللہ کے ہاں گناہگار ہیں، وہ معاشرہ بھی گناہگار ہے، وہ انسان بھی گناہگار ہے۔ ایسے انسانوں کو کوئی خاص حکم نہیں، ان کے احکام عام مسلمان مردوں عورتوں والے ہیں، اور ان سے اتنا ہی مطالبہ ہے کہ انہیں اپنی عادات کو اپنی صنف کے ساتھ ملانا چاہیے۔ اور جو ماں باپ ان کو گھروں سے بھیج دیتے ہیں، جو معاشرہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وہ ماں باپ بھی گناہگار ہوئے۔ کیا گناہ ہے ان کا؟ اللہ نے ماں باپ پر یہ بات فرض کی کہ وہ اولاد میں عدل کریں، اولاد میں انصاف کو قائم کریں۔ آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو میں نے غلام دیا ہے، تو اللہ کے نبی اس غلام کو جو میں نے جو دیا ہے اس پر آپ گواہ بن جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ غلام تم نے ساری اولاد کو دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا نہیں، میں نے ایک کو ہی دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، عدل کرو اولاد کے اندر۔ تو ماں باپ کے لیے لازمی ہے، وہ ان کی اولاد ہے، اس کے اندر اگر کوئی مشکل ہے تو یہ مشکلات اللہ نے دنیا میں آزمائشیں رکھی ہیں، اور مشکلات دسیوں طرح کی ہوتی ہیں، انہیں اس مشکل کے ساتھ اپنی اولاد کے فرائض کو انجام دینا ہے۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ اس بچے کے ساتھ مکمل انصاف کریں، پورے کے پورے عدل کو وہ ملحوظ رکھیں۔ اگر وہ عدل کو ملحوظ نہیں رکھتے، بہن بھائی عدل کو ملحوظ نہیں رکھتے، رشتہ دار عدل کو ملحوظ نہیں رکھتے، معاشرہ عدل کو ملحوظ نہیں رکھتا، تو یہ سب کے سب لوگوں کو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے قیامت کو ان کا حساب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے، جب کسی پر کوئی آزمائش آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان بھائی کا مذاق اڑایا جائے۔ تو دین میں اس کا مطلب ہر بات واضح ہے۔ جو آدمی بھی چاہتا ہے کہ اس موضوع کی مزید تفصیل پڑھے تو یہ 200 صفحات کی کتاب ہے۔ ہمارے استاذ مولانا محمد شفیق مدنی حفظہ اللہ، جو اس ادارے کے ماشاءاللہ اللہ نے بڑی خدمات ان سے لے رہے ہیں، ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں، ان سے پڑھتے ہیں، تو ان سے آپ جب بھی چاہیں یہ کتاب لے سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو بچے یہاں سے پڑھ کے جانے والے ہیں، ان بچوں کا اصل فرض کیا ہے؟ ان کا فرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے تھے، ہر چیز کے بارے میں جو واضح روشن سورج بنا کر گئے تھے، آپ نے کہا تھا میں تمہیں روشن سورج پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو معاشرے میں جب جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ رسول اللہ کے پیروکار موجود ہوں، آپ کی ہدایت کو جاننے والے موجود ہوں، اور ہدایت واضح نہ ہو تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے فرض کی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے، اور قرآن و سنت کے پڑھنے والوں کو اپنے فرض کو پورا ادا کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، اور اپنے عمل سے اس پر تصدیق کر دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد لوگ مانیں یا نہ مانیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ جب جب ابہام پیدا ہو گیا، جب جب معاشرے کے اندر لوگوں کے پاس ہدایت کے اندر کچھ کمی واقع ہو گئی، تو علماء کرام کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کو پڑھنے والے، ہدایت کے مجموعے ان کے پاس ہیں، علماء کرام ان کے پاس ہیں، اپنے اوقات کو وہ اللہ کے دین کی تشریح میں لگائیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ دین میں ہر بات واضح ہے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، ہر مسئلہ جس مسئلے پر بھی کام کریں، ہر مسئلے کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں نہیں، سینکڑوں تفصیلات موجود ہیں۔ پڑھنے والا بندہ ہونا چاہیے، ڈھونڈنے والا آدمی ہونا چاہیے، کوئی نئی بات نہیں۔ جتنی باتیں اس کتاب میں ہے یا باقی کتابوں میں ہے، ہر علم کی بات علماء کہہ چکے ہیں۔ یہ فرض ہے ہمارے فضیلت پانے والے علماء کرام کا کہ وہ پڑھیں ان چیزوں کو نکالیں، تازہ کریں اور معاشرے میں اس کو پیش کریں، تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور یہ فرض جو ہے وہ علماء کرام کا یہی مقام ہے کہ علماء کرام اللہ کی طرف سے رہنمائی کو واضح کر دیتے ہیں۔ میری آپ کے لیے بھی اللہ سے دعا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے بھی، کہ اس عظیم فرض کو جو ہدایت کا فرض ہے، جو رہنمائی کا فرض ہے، جو رسول اللہ کے دین کو پہنچانے کا فرض ہے اور اس پر عمل کرنے کا فرض ہے، اللہ تعالی ہمیں اس فرض سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ علماء کرام ان کاموں کو کر رہے ہیں تو یہ وہ مشن ہے جو مشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، یہ نبوت کا مشن۔
یہ نبوت کے فروغ کا مشن ہے اور یہ بڑا ہی مبارک مشن ہے. جو اس پر قائم ہے مبارک مشن پر گامزن ہے اور جو اس کا تعاون کرنے والا ہے وہ اس عظیم کام کا تعاون کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس عظیم مشن کو اس ادارے سے قبول فرمائے. اور بھی جو تمام ادارے یہ کام کر رہے ہیں اللہ اس کا بہترین اجر اس دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب